السلام علیکم دوستوں کوکا کولا میں صاف شیشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں لا محمد اور لا مکہ لکھا ہے۔ دوستوں آج ہم دجالی لشکر اور اس کے فتنے کے بارے میں بات کریں گے اور بلیک واٹر امریکن آرمی جو کہ پاکستان کے کئی شہروں میں اپنا قدم جما چکا ہے، اور امریکہ اور یہودی پاکستان کے کس قوم سے ڈرتے ہیں اور پاکستان کی کون سی تنظیم ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان باتوں کا ذکر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ان کا مشغلہ بن چکا ہے، اس لیے امریکہ اسرائیل کو مستحکم کر کے قبلہ اول مسجد اقصی پر قابض کروا کر دجالی طاقت کے لیے مستقبل میں رائے ہموار کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ہر کمپنی نے اپنے لیے ایک لوگو مختص کر رکھا ہے، اسی طرح اس تنظیم نے بھی اپنے لیے ایک منفرد لوگو مختص کر رکھا ہے، مگر ان کا لوگو عجیب و غریب معنی رکھتا ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو اس پر یورپی دنیا کا نقشہ دیا گیا ہے، اور جیسے بندوق سے کسی چیز کو ہدف بنایا جائے تو اس پر ایک گولی دائرہ ابھر آتا ہے۔ یہ گول دائرہ دنیا کا نقشہ ہے، اور اس پر ایک شیطانی پنجہ گاڑ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پوری زمین پر قبضہ ہمارا ہدف ہے۔ اس دائرے پر ایک کراس کا نشان بھی ظاہر کیا گیا ہے، جو دراصل سلیب کی نشانی ہے، جو پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ پوری دنیا پر دجالی سلیبی پنجہ گاڑ کر قبضہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ بدنام زمانہ بلیک واٹر کی خونی پنجے جب بری طرح بے گناہوں کے خون میں رنگین ہو کر بدنام ہونا شروع ہوئے، جس طرح اس بلیک واٹر نے فلوجہ کو غارت کیا، عراق میں بھی ان کی خدمات حاصل کی گئیں، اور جون 2004 عیسوی تک جنگی زون میں جنگی جرائم ارتکاب کے لیے ان کو $320 ملین سے زائد رقم ادا کی گئیں، اور اس طرح خونریزی کروائی گئی کہ ہر طرف ان کی بدنامی کا شور برپا ہو گیا۔ تب منصوبہ بندی کے تحت ان کا نام تبدیل کر کے ایکس ہی رکھ دیا گیا۔ ایکس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اس سے سلیب ظاہر ہو، اور ساتھ ای کا مطلب ارتھ یعنی کہ زمین شامل کیا گیا، جس سے نتیجہ از خود اخذ کرنا مشکل نہ رہا۔ عالمی طاقتوں کے سرخیل امریکہ نے اس ناجائز سلیبی کے لوگوں کو دوسروں کے گلے کاٹنے کے لیے پروان چڑھا رکھا ہے۔ ان کے مخصوص لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا مقصد پوری دنیا پر سلیبی پنجہ گاڑ کر اپنی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ دجال کے یہ لشکری دراصل دنیا کے تمام وسائل اپنے قبضے میں لے کر دوسری قوموں کو اپنا محتاج بنانا چاہتے ہیں۔ آج کل انہوں نے پاکستان میں اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی تک ان کی رسائی ہو چکی ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں اپنے جیسے بے حس لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، اور دجالی لشکر میں اجرتی قاتلوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر SSG کے ریٹائر کمانڈوز کو بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ نام نہاد پاکستانی کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے پشاور پہنچ چکی ہے، جس نے پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں متعدد مکانات کرائے پر حاصل کر لیے ہیں۔ پاک فوج کے ایک ریٹائرڈ کیپٹن علی جعفر زیدی کو بلیک واٹر کمپنی کے لیے کانٹریکٹ پر بھرتیاں کر کے افراد دینے پر حساس اداروں نے گرفتار کر لیا۔ بلیک واٹر پاکستان کے مختلف 6 بڑے شہروں میں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے امریکی ماہرین سندھ کے علاقے سکھر کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اس دورے کا مقصد ایک مخصوص جگہ کی تلاش تھی، جہاں پر مختلف دفاتر قائم کر کے ڈرون حملوں کے لیے شہباز ایئر بیس کو استعمال کرنا اور کراچی جیسے شہر کو بلیک واٹر کا مسکن بنانا ہے۔ پشاور اسمبلی میں بھی بلیک واٹر کے خلاف ایک قرارداد پیش ہوئی، مگر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ امریکی پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں۔ یہ لوگ پورے پاکستان کو اپنے گھیرے میں لینا چاہتے ہیں، تاکہ باوقت ضرورت یہ لوگ پاکستان پر کنٹرول حاصل کر سکیں اور پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکیں۔ وادی سوات میں بھی جاری کشیدگی بھی امریکی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، کیونکہ جس طرح حال ہی میں یہ معاہدہ کے بعد جنگ شروع کر دی گئی، یہ دراصل امریکہ سازش کا حصہ تھی، جس کا واشنگٹن پوسٹ میں یہ بیان جاری کر کے انکشاف کیا گیا کہ سوات پر حملہ واشنگٹن کے حکم پر کیا گیا۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلیک واٹر کے لوگوں پر نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اور دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لوگوں پر دنیا کے نقشے پر شیطانی پنجہ گاڑنا ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ دراصل سلیب کی پجاری پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کر کے خاص طور پر مسلم ممالک کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی عیاشیوں کے سامان بآسانی مہیا ہو سکیں اور ان کی اجرا داری پوری دنیا پر قائم ہو سکے۔ دجالی لشکر کا سرخیل امریکہ اس جنگ میں اپنی پوری توانائی صرف کر رہا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر اس کا نشانہ پشتون علاقے ہیں، جن میں وہ خود اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے کاروائیاں کر کے پختون کا خون پانی کی طرح بہا رہا ہے۔
اور پاکستان کے صوبے سرحد کو مختلف طریقوں سے برباد کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت اپنا سب سے بڑا دشمن پختون کو سمجھ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ پختون قوم سر کٹوانے میں مشہور ہے، سر جھکانے میں نہیں۔ اس کا تجربہ امریکہ نے افغانستان میں کر لیا۔ یہ اب وہ صوبہ سرحد کو ہر ممکن طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس تناظر میں بلیک واٹر آرمی کو، جو کہ کرائے کے ٹٹو کے نام سے مشہور ہیں، دھڑا دھڑ پشاور شہر میں آباد کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے شہر میں کانٹیننٹل ہوٹل کا سودا بھی کر رکھا ہے، تاکہ انسلیبی لوگوں کو ہر سہولت میسر ہو سکے۔ یاد رہے کہ کانٹیننٹل ہوٹل میرٹ ہوٹل، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اس کا مالک ہشوانی اور آصف علی زرداری بھی حصے دار ہے۔ بلیک واٹر کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے جب امریکہ کو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت پڑی تو سندھ کی سطح پر ان کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے MQM آگے ہوگی، جس کو امریکہ نے اپنے پالنے کے لیے گود لے لیا ہے۔ کیونکہ بلیک واٹر اور MQM میں کوئی فرق نہیں، ان کے گنڈے بھی بے رحم اور قاتل ہیں، جس کی وجہ سے وہ کراچی پر راج کرتے ہیں۔ قتل و غارت، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں، قبضہ گروپ اس جماعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت امریکہ کی وجہ سے MQM سے خائف ہیں۔ حکومت صوبہ سرحد میں آپریشن پر آپریشن کر رہی ہے۔ امریکہ ہر اس تنظیم جماعت کو کیچ کر رہی ہے جو پاکستانی مفاد کے خلاف کام کرتی ہے۔ وادی سوات میں جاری کشیدگی بھی اس کا شاخسانہ ہے، کیونکہ صلیبی دجالی لشکر پاکستان کے اندر آغا خانی ریاست قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں وادی سوات کے لوگوں سے پاک کر کے اس ریاست میں ضم کرنے کا ارادہ ہے، مگر صوبہ سرحد کے بہادر عوام سینہ چوڑا کر کے ان امریکی منصوبوں کو خاک میں ملانے کا عزم رکھتے ہیں۔ آغا خانی ریاست میں بھی بلیک واٹر کے اڈے قائم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی فرقے کو بھی پھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ کراچی کے پوش علاقوں میں بلیک واٹر کے لیے کئی گھر کروڑوں میں خریدے جا چکے ہیں، اور MQM کے قائد اور پاکستانی حکومت کے مطلوب دہشت گرد ہیں، جو کہ اس سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ لندن میں بیٹھے بیٹھے بیان بازی کرتا ہے کہ قادیانوں کو بھی تبلیغ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ان کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت بھی دیں گے۔ مستقبل میں اس دجالی لشکر کے مقاصد بھرپور پاکستانی ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، مگر حکومت کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے ان کے لبوں پر چپ کا مہر لگا دیا ہے؟ فی الحال تو اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ امریکہ ڈالر کی چمک کا کرشمہ ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔